اپوزیشن کا ہنگامہ، شور شرابہ کام نہ آیا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ ترجیحی فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ عدالتی فیصلوں کے باوجود کوئی آزاد رکن ایک جماعت میں شامل ہونے کے بعد کسی دوسری پارٹی میں نہیں جا سکے گا۔ پی ٹی آئی نے بل کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پاکستان تحریک ایک سیاسی جماعت ہے، یہ پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے لیکن تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے۔ سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترامیم کا بل قومی اسمبلی سے پاس کرانے میں کامیاب۔ All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. ایکٹ کی دفعہ 66 اور 104 میں ترامیم کے ساتھ نئی دفعہ 104 الف بھی شامل۔ اپوزیشن ارکان علی محمد خان اور صبغت اللہ کی تجویز کردہ ترامیم مسترد۔ حزب اختلاف کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شدید احتجاج، بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیخ قرار۔ مقررہ مدت میں ترجیحی فہرست جمع نہ کرانے والی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار بھی نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پہ وہی چیزیں ہیں جو آئین اور قانون میں آلریڈی درج ہیں، ہم نے ان کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی وہاں پہ 2 گھنٹے اس کے اوپر بحث ہوئی۔ کوئی بھی ان میں سے پی ٹی آئی کا ایک بھی شخص، ایس آئی سی کا ایک بھی شخص یہ نہیں ثابت کر سکا کہ یہ شقیں کس طرح آئین یا قانون سے کہیں پہ بھی متصادم ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت پر کڑی تنقید، بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان کر دیا۔ یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ یہ پارلیمان اس انٹرپریٹیشن کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم چیلنج کریں گے۔ بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اب منظوری کے لیے سینٹ کو بھیجا جائے گا۔ قانون سازی آئین کے عین مطابق ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کا اپوزیشن اراکین کو جواب۔ کہا ان کے اپنے لوگوں نے حلف نامہ جمع کرایا، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ آپ کسی ایک بات کے ساتھ کھڑے ہوں، نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے اپوزیشن کوشش کر رہی ہے۔ یہ آئین کی پروویژنز کے مطابق ہے۔ دوسری بات کہ یہ پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی کو ہی جانا ہے، یہ رولز آف بزنس بھی ہے اور اسمبلی کے قواعد میں بھی ہے۔ یہ کام رہے گا تو پھر آپ کی تقریر بھی نہیں سنی جائے گی، یہ ہم آپ کو بالکل برملا کہتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا کہ آپ میٹھا میٹھا کھاتے ہیں اور کڑوا کڑوا ہڑپ کرتے ہیں۔ زبان تھوڑا سا منہ میں ڈال کے رکھے، خیر ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کہ قانون سازی کا مقصد ارکان کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمیں حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا، میجورٹی ڈیسیژن کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں۔ ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ ہم نے کشمیر پر خون سے اپنی کمٹمنٹ لکھی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، دوسرے ادارے تشریح کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ لیکن اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناشک زئی صاحب نے کشمیر کے متعلق کوئی بات کی ہے لیکن ہماری کمٹمنٹ جو ہے خون سے لکھی گئی ہوئی ہے، اس کا سٹیٹس جو ہے چینج کرنا یا سجیشن دینا کشمیر کے مسئلے کے لیے بھی زہر قاتل ہوگا۔ اس مسئلے کو اگر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس کی نفی بھی نہ کی جائے۔ محمود خان ناشک زئی میرے بھائی نے ایک اور ریمارک دیا اس پارلیمنٹ کے متعلق، جمہوریت جیسی بھی ہو آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس ایوان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں، جمہوریت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اختلافات اپنی جگہ، جو ادارے ہیں ان پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادارہ جو ہے وہ آئین لکھتا ہے، دوسرے ادارے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کا ایوان میں دھواں دھار خطاب۔ کہا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف نہیں، لوٹاکریسی ختم کرنے کے لیے لایا گیا۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ آپ کا رونا دھونا ہی ختم نہیں ہوتا، مسائل پر کیا بات ہو۔ کسی
کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے. یہ بل تو اس ملک سے, اس پارلیمنٹ سے لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے. یہ جو پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے. کبھی یہ پارٹی, کبھی وہ پارٹی, کبھی یہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے. پارٹی لائلٹی کو انشور کرنا کہاں غلط ہے؟ یہ کس معاشرے میں غلط ہے؟ یہ کس پارلیمنٹ میں غلط ہے؟ یہ تاثر دینا کہ یہ عدالتی آرڈر کے کوئی کنفرنٹیشن ہے. It is absolutely wrong. No court has the right to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws. آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں پیپلز پارٹی آج بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنے والی جماعت کا دفاع کر رہی ہے. کسی بھی جماعت کی قیادت دودھ کی دھلی نہیں. یہ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں عوام نے اسے 8 فروری کو دفن کر دیا. پارٹی جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی, جس کے سربراہ کے بارے میں شہید بی بی نے یہ بات کہی کہ یہ $10 ملین اسامہ بن لادن سے لے کر آیا ہے, آج بی بی شہید کی پارٹی اسی ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. یہاں پر کسی کی قیادت دلی ہوئی نہیں ہے اتنی. یہ جو اپنے آپ کو بہت یہاں پر آ کے جمہوریت کے چیمپئن, فلاں کے چیمپئن, فلاں کے چیمپئن بیان کرتے ہیں, جس عوامی خدمت کی, جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو دفن کر دی تھی. قومی اسمبلی میں بھارتی آئین میں ترمیم سے متعلق قرارداد پیش کی گئی جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا. قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات مسترد کرتا ہے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ کشمیریوں کی غیر متزلزل سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی. ایوان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کرتا ہے. آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارتی رہنماؤں کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مسترد کرتا ہے جو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے. مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرے, انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں کو روکے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرائے.